بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت تند خو اور درست رو آدمی ہے، اس کا رویہ توہین آمیز تھا۔ وہ زبردستی میرے فنگر پرنٹس لے گیا۔ آپ کے فنگر پرنٹس؟ وہ بے ساختہ چیخ پڑی۔ اب وہ پتال میں بھی آپ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا وہ خوف عارضی طور پر بے بنیاد تھا۔ ناگر نے جو کچھ کیا وہ مظہر خان کے ساتھ کیا تھا۔ ڈینی کا نام اس وقت بھی پردے میں تھا۔ کئی منٹ بعد میری وضاحتیں اس کی سمجھ میں آ سکیں۔ آخر اس نے کہا، آپ نے یہ بات گوپال کو نہیں بتائی؟ میں چیف ہوں، یہ میرا اسبابدیدی حق ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ناگر نے میری خاصی تذلیل کی تھی۔ مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنی اس توہین کی کہانی کی خود تشہیر کروں۔ یہ تفصیل سن کر وہ بیچارہ بھی تمہاری طرح پریشان ہو جاتا۔ غزالہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ شاید اس کے وجود میں سوئی ہوئی بیوی کی چھٹی حصے یکا بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے تیز سرگوشیانہ آواز میں پوچھا، کیا آپ کی اور رینا کی پہلی ملاقات بھی خفیہ کیمروں کی نگرانی میں ہوئی تھی؟ میرے حلق میں تلخی سی گھلنے لگی۔ غزالہ کا وہ سوال ٹیڑھا اور نازک تھا۔ میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا، رینا انکار کرتی ہے۔ کیمرے اسی وقت حرکت میں آتے ہیں جب بلیک میلنگ کا مواد دستیاب ہونے کی امید ہو۔ میرے اور اس کے پہلے مذاکرات میں ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی دانست میں اپنا بھرپور دفاع کر لیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ غزالہ دودھ پیتی بچی نہیں تھی۔ وہ ذہین اور بردبار عورت تھی جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ تجربے کار تھی۔ وہ بہت آسانی سے ہر بات کی تہہ تک پہنچ جانے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ وہ بہت پہلے شاید ہر بات سمجھ چکی تھی، مگر یہ اس کی بردباری اور رواداری تھی کہ اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی ہنجرہ نہیں کی۔ میں نے جو جواب دیا اس نے اسے منوان تسلیم کر لیا۔ کل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ چند ثانیوں کی گمبھیر اور معنی خیز خاموشی کو غزالہ نے توڑا۔ رینا کے پاس سے واپس آنے کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع کہاں ملا؟ اول خان سے بات کر لوں تو انل بسواس سے ملاقات کے بارے میں کوئی ذہنی تیاری کروں گا۔ یہ طے ہے کہ میں وہاں کوئی ہتھیار لے کر نہیں جاؤں گا۔ جب اس کے اجنبی ملاقاتیوں کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں تو اس کے سامنے پیشی سے قبل تفصیلی جامہ تلاشی بھی ہوتی ہوگی۔ وہاں ہتھیار لے جانا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے محافظ ہر ہتھیار برآمد کر لیں گے، وہ صرف روایتی ہتھیار برآمد کر سکتے ہیں۔ میں نے محض مشورے کے لیے بات آگے بڑھائی۔ میری انگلیوں میں پہنی ہوئی زہریلی انگوٹھیوں کو پر کوئی شبہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ ان کا کوئی بہت اہم اور اعلیٰ افسر ہے۔ اس کے ماتحت آپ کے جسم میں موجود ہر چیز کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ہر فکر سے بے نیاز ہو کر بالکل صاف ستھرے جائیں۔ اس ملاقات میں وہ انگوٹھیاں کس کام آئیں گی؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ان کے خلاف زہر استعمال کر کے میں نہیں بچ سکوں گا، لیکن انل بسواس کا مطالبہ بہت زیادہ سنگین اور شدید ہوا تو ان کے ہاتھوں میں مکمل کھلونا بننے سے بہتر ہوگا کہ میں ایک دلیر سیکرٹ ایجنٹ کی طرح انگوٹھی کا زہر اپنے اوپر استعمال کر لوں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر میں نے زندہ رہنا سیکھا ہے۔ آپ کی زبان سے ایسی مایوسانہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کیوں میرے دل کو بوجھل کر رہے ہیں؟ بہترین امیدوں اور توقعات کے ساتھ ہمیں بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میری ان باتوں کو مایوسی کا نام نہ دو۔ یہ حالات کا بے خوفی سے سامنا کرنے کی دلیرانہ اہلیت ہے۔ رعب والے اظہار رسانی کے ایسے نادر آلات استعمال کرتے ہیں کہ متعدد ممالک کے افسران ان سے تربیت لینے کے لیے دہلی، بمبئی اور کولکتہ آتے رہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ اول خان سے بات کرنے کے بعد کچھ سوچیں گے، مگر ابھی سے سوچنا اور فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے مغموم ہنسی کے ساتھ بولی، بڑے فیصلوں میں اتنی عجلت اچھی نہیں ہوتی۔ ہم دونوں بلکہ شاید پانچوں بہت معمولی اور عام سے انسان ہیں، مگر تم تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ سارے اہم اور تاریخ ساز فیصلے عجلت میں یا اچانک کیے گئے۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کہا، اول خان کے فون کے انتظار میں اپنے ذہن کا سوئچ بند کرنے سے قاصر ہوں۔ ابھی تو 9 بھی نہیں بجے۔ غزالہ نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر کہا، اس کا فون 10 بجے آئے گا۔
انتظار کی کوفت سے بہتر ہے کہ میں اسے فون کر لوں۔ میں نے جلی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ راہ والے ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، لیکن ہم جہنم مکانی بدری ناتھ کی CSD کی وجہ سے ہر خطرے سے محفوظ رہ کر اس فون استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، لیکن غنیمت ہے کہ ہمیں رابطے کی 2 سہولتیں میسر ہیں۔ CSD اور آپریٹرز کے بغیر ہم گھٹ کر رہ جاتے۔ غزالہ کی بات پر میں نے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی اور فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اول خان کو فون پر میری آواز سن کر حیرت ہوئی کہ اپنی ناگزیر مجبوریوں کے باوجود میں نے اسے فون کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ہماری خیریت دریافت کی، پھر CSD کے فعال ہونے کی یقین دہانی چاہی۔ ان دونوں نکات پر مطمئن ہونے کے بعد وہ اپنے مدعا پر آ گیا۔ اس کی تشویش کے اسباب وہی تھے جو میں سمجھ رہا تھا۔ مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ زبانی کلامی طور پر مجھے گوپال اور اس کے ساتھیوں کا چیف بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ ایک ایسے مستحکم ادارے سے وابستہ تھے جس کے ڈسپلن کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لوگ میری ہر بات سنتے تھے، بلکہ عزت و احترام سے سنتے تھے، مگر کرتے وہی تھے جو ان کے بڑوں نے پہلے سے انہیں ذہن نشین کرایا ہوا تھا۔ جب سے میرا جلال سے تعارف ہوا تھا، اس نے اور اس کے آدمیوں نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ نازک لمحات میں مجھے پل پل کی اہم خبریں فراہم کی تھیں۔ معلومات کی فراہمی کا وہ تسلسل بھارت کی سرزمین پر بھی برقرار تھا۔ اس سے آگے ان کا اور میرا طریقہ کار مختلف ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے ضابطوں کے پابند تھے، ان سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شخص اپنے قول اور فعل کے لیے کسی نہ کسی بڑے کو جواب دیتا، جبکہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ میں کسی ضابطے کا پابند تھا، نہ کسی کو جواب دیتا۔ میری سب سے بڑی قوت اس حقیقت میں پوشیدہ تھی کہ اول خان سے جلال تک ہر شخص کو میرے خلوص اور نیت کی راستی پر گہرا یقین تھا۔ میں جو کچھ بھی کر گزرتا تھا، اس پر مجھ سے کوئی باز پرس کرنے کے بجائے اس کا جواز فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی۔ اول خان لاہور سے ہماری روانگی کے بعد سے با اختیار لوگوں سے مسلسل قریبی رابطوں میں تھا۔ ان ذرائع سے وہ باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھیں جو گوپال مجھے تھوڑے دیر پہلے بتا چکا تھا۔ اول خان کو ویرا کی سرگرمیوں اور میری سلامتی کے بارے میں سنگین اندیشے لاحق تھے۔ میں نے اس سے بھی وہی کچھ دہرایا جو میں گوپال سے کہہ چکا تھا۔ اول خان سے میرا گہرا اور جذباتی تعلق تھا، اس لیے مجھے لفاظی اور زیادہ وضاحتوں سے کام لینا پڑا، لیکن اس ساری گفتگو کا خلاصہ وہی کا وہی تھا۔ اس میں سرے مو فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگلے دن میری اور انل بسواس کی ملاقات ہونے والی تھی۔ خاصی بحث و تمیز کے بعد اس کے لب و لہجے میں اعتدال پیدا ہوا تو میں نے اس سے سلطان شاہ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ آج صبح سے غائب ہے۔ اس کے سر پر اس شخص کو تلاش کرنے کا بھوت سوار تھا جس نے تمہارے پاسپورٹ پر درج پتے پر پہنچ کر مظہر خان کے بارے میں معلومات جمع کی تھی۔ وہ قسم کھا چکا ہے کہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اول خان کی افسردہ آواز ابری۔ تم نے اسے کیوں نہیں روکا؟ اتنے بڑے پورے شہر میں ایک بے نام و نشان شخص تک پہنچنا ناممکن ہے۔ میں نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدل کر کہا۔ میں نے سب کچھ بتایا اور سمجھایا تھا۔ کل رات دیر تک میرے اور اس کے درمیان بحث ہوتی رہی۔ آخر میں وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ اول خان فون پر بتا رہا تھا۔ میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ صبح ناشتہ کرتے ہی خاموشی سے اسٹیشن 4 سے نکل جائے گا۔ اول خان کا عذر جائز تھا۔ وہ سلطان شاہ کو زنجیروں سے باندھ کر نہیں روک سکتا تھا، اسے صرف سمجھا سکتا تھا، اور یہ فرض اس نے یقیناً پورا کیا تھا۔ میں نے کہا، یہ تم نے پریشان کرنے والی خبر سنائی ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا اور کب واپس لوٹے گا۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا ہے۔ وہ کپڑے وغیرہ ساتھ لے کر گیا ہے۔ کامیابی یا مکمل نا امیدی سے پہلے اس کی واپسی کی امید نہیں ہے۔ میں نے اپنے پورے سٹاف کو حکم دے دیا ہے کہ وہ شہر میں کہیں بھی نظر آ جائے تو اسے اٹھا لیا جائے۔ گڈ۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے یہ ہدایت کب جاری کی تھی؟ شام تک میں اس کی واپسی یا کسی پیغام کا انتظار کرتا رہا۔ مجبور ہو کر میں نے 6 بجے یہ حکم دیا ہے۔ میرے دل میں
ठंडक सी पड़ गई। मैं कराची में नहीं था, लेकिन अव्वल खान पूरी फर्ज शनासी के साथ सुल्तान शाह की देखभाल कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि स्पेशल टास्क फोर्स की गश्ती नफरी सुल्तान शाह को ज्यादा देर तक शहर की गलियों में नहीं भटकने देगी। इसे जल्द ही स्टेशन 4 के महफूज कैंप में पहुंचा दिया जाएगा। जब भी और जहां से भी मौका मिला मैं कल तुम्हें फोन कर लूंगा। तुम कोशिश न करना, क्योंकि आने वाले दिन मुझे जरा भारी नजर आ रहा है। मैंने कहा, फोन जरूर कर लेना। आदमखोर शेर ने तुम्हें अपनी कछार में बुलाया है तो इसमें खतरा ही खतरा है। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहेगा। सारी बात मोहलत की है, मोहलत मिली तो जरूर फोन करूंगा। मुझे अभी से सुल्तान शाह की फिक्र लाहक हो गई है। गुजाला को ब्रीफ कर दो, खुदा न ख्वास्ता कोई गड़बड़ हो तो शाम ढलने से पहले वो मुझे मुतल्ला कर दे। वो बहुत ज़हीन लड़की है। तुम अपनी महम पर निकल गए तो वो तुम्हारे लिए दूसरी दिफाई लाइन का काम सर अंजाम देगी। मैंने कुन अखियों से गजाला की तरफ देखा जो मेरे करीब सर झुकाए बैठी हुई थी। मैंने अपने लहजे में जबरदस्ती मजाक पैदा करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई तो गजाला भी महफूज नहीं रहेगी। तुम मेरी सुर्ख रुई के लिए दुआ करते रहो। तुम और जलाल के वो आदमी जो इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर हैं, सब वतन और अपनी मट्टी के लिए जाने लुटाने वाले गुमनाम सिपाही हैं। अव्वल खान तुम सबको सलाम करता है और अपने दिल की गहराइयों से तुम सब की कामयाबी का आरज़ूमंद है। इसकी आवाज फरते जज्बात से दिल गिरफ्तार होने लगी। अपने देश की फजाओं से आने वाला वो मोहब्बत भरा पैगाम सुनकर मेरा दिल भी भारी होने लगा। मैंने जल्दी से खुदा हाफिज कहकर फोन का रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। वीरा अपनी कमरे की नरम और आरामदेह मुसहरी पर दराज थी और होंठों पर गहरी मुस्कुराहट लिए दिलचस्पी से रॉबर्टो की तरफ देखे जा रही थी, जो मुसहरी से कुछ दूर रखे हुए सोफे पर दोनों हाथों से अपना सर थामे बैठा हुआ था। तुम कब तक किसी जवान बेवा की तरह यूं उदास बैठे रहोगे? जब काफी देर तक रॉबर्टो वेलिनी की हालत में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई तो वीरा को मजबूर होकर इसे टोकना पड़ा। तुम ये क्यों भूल गए हो कि इस कमरे में तुम तन्हा नहीं हो? रॉबर्टो ने दोनों हाथ गिराकर अपना सर ऊपर उठाया तो इसके बाल मुंतशिर थे, आंखें सुर्ख और मतवरम हो रही थीं, चेहरे पर वहशत नाच रही थी। मैं इस घड़ी को कोस रहा हूँ जब मैं मरीना बार में अपना गिलास लेकर तुम्हारी मेज पर आया था। मजाक ही मजाक में तुमने मुझे मरवा दिया। जब से तुम्हारा साथ हुआ है मैं एक रात भी पूरी नींद नहीं ले सका। आंख लगते ही ख्वाब में फांसी का फंदा नजर आने लगता है। मुझे बताओ कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने इसे सिर्फ बेहोश किया था। तुम ये जुमला 50वीं मर्तबा कह रही हो। ये सारी मुसीबत तुम्हारी लाई हुई है। रॉबर्टो ने बिना कर वीरा की बात काट दी। तुमको एक जिम्मेदार पुलिस अफसर से ऐसा घटिया मजाक करने की क्या जरूरत थी जिसका अंजाम कत्ल भी हो सकता था? मुझे इल्हाम नहीं हुआ था कि वो मार डाला जाएगा, वीरा ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। तुमने इसे बेहोश करते ही ये खदशा जाहिर कर दिया था कि शहर में इसके 1000 दुश्मन थे। बेहोशी की हालत में कोई इसे मार भी सकता था और अगले दिन के अखबारों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। तुम्हारी जुबान काली है। अब तक मैं इस उम्मीद पर खामोश था कि शायद तुम मेरी जान छोड़ दो, मगर तुमने मुझे डरा धमकाकर अपना यरगमाली बना लिया है। आज मुझे तुम्हारे शिकंजे में आए तीसरी रात है। मैं आजादी चाहता हूँ। तुम रिसर्च स्कॉलर के बजाय किसी प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म जैसी बातें कर रहे हो। वीरा ने मुंह बनाकर सर्द मोहरी से जवाब दिया। तुमको इल्म है कि मैं क्या कुछ चाहती हूँ मगर इसे हासिल नहीं कर सकती। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा मुझे सीधी राह पर चला रहा था, तुमने शैतान बनकर मुझे बहका दिया है। रॉबर्टो ने मुठ्ठियां भींचकर दांत पीसे। कल और आज के अखबारों में आ चुका है कि पुलिस वालों ने कत्ल के शुबे में कई आदमियों को पकड़ लिया है। मेरा या तुम्हारा दूर दूर तक जिक्र नहीं है, लेकिन तुम मुझे डराए जा रही हो। देखो रॉबर्टो, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। दांत पीसते हुए तुम बिल्कुल बंदर जैसे हो जाते हो। तुम मुसलसल मेरी शामें बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं एक पुलिस अफसर के साथ छोटा सा मुजरमाना
मजाक करना चाहती हूँ। ये तुम्हारी बदनसीबी थी कि किसी और ने इसे मार दिया। मुझे खतरात में गिरा हुआ छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। हमें भारत में एक साथ रहना है और साथ ही यहाँ से निकलना है। अपना मूड दुरुस्त करो ताकि हम ये वक्त बेहतर तौर पर गुजार सकें। अपने साथ तुमने मुझे भी नाकाबिले बर्दाश्त करब में मुब्तला किया हुआ है। रॉबर्टो चंद सानियों तक मतवहश नजरों से वीरा की तरफ देखता रहा, फिर धीमी मगर गुस्सीली आवाज में गुर्राया, तुम शराफत से मेरी जान नहीं छोड़ोगी तो मैं खामोशी से तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं भी निकल जाऊंगा। वीरा इसकी हमाकत पर दिल ही दिल में मुस्कुराकर रह गई। वीरा को धमकी देकर वो अंदाजा लगाना चाह रहा था कि इसकी ऐसी किसी कोशिश की कामयाबी के क्या इम्कानात थे। वीरा ने काटदार लहजे में कहा, पहली बात तो ये सुन लो कि तुम्हारे तेवर देखकर मैंने कल ही तुम्हारी सफरी थैले से तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट उड़ा लिया था। अब ये दोनों चीजें मेरे कब्जे में हैं और इसके बावजूद तुम भाग निकले तो किसी जहाज की दुम से नहीं लटक सकते। बुकिंग के बगैर तुम्हारा निकलना मुहाल होगा। तुमको अपने सफारतखाने से दूसरा पासपोर्ट लेना होगा। इससे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने जमीर का बोझ हल्का कर लूंगी। तुम जमीर का बोझ तो समझते हो ना। रॉबर्टो ने असाबज़दा अंदाज में इसकी बात उड़ा दी। अपने जमीर का बोझ हल्का करने के लिए तुम सारा इल्जाम मेरे सर थोप दोगी। मैं इन्हें बताऊंगा कि तुम चोर और झूठी हो। सारा किया धरा तुम्हारा है। तुमको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। गुड, वीरा ने बुरा फरोख्ता हुए बगैर जहरीले लहजे में कहा, मैं भी यही बताना चाह रही थी। मेरी इल्जाम तराशी के बाद वो तुम्हें फरार होने से पहले पकड़ लेंगे। तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे, बात उलझ जाएगी। सच का फैसला अदालतों में होता है। जब तक ये फैसला नहीं होगा हम दोनों जेल में सड़ते रहेंगे। तुमको डुबोने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी तबाह कर लूंगी। मेरे बदन के राजदां बनकर तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। तुम बहुत मक्कार और सूरत हराम लड़की हो। रॉबर्टो अपने कानों को छू कर कराहा, मुझे मालूम होता कि तुम ऐसी शैतान सिफ्त निकलोगी तो हम भूल कर भी तुम्हारी तरफ न देखता। अब सबक मिल गया, आइंदा ऐसी गलती न करना। वीरा ने इसका मजाहका उड़ाया। कुछ देर के लिए कमरे की फिजा में खामोशी फैल गई। रॉबर्टो दहशतज़दा था और अंदर से खौल रहा था। वीरा इसकी हालत से महजूज हो रही थी। वो रॉबर्टो वैलिनी के असाब को तोड़ फोड़ के एक सोचे समझे और मुसलसल अमल से गुजार रही थी। आगे इसे किसी अगले काम के लिए आमादा कर सके। वो इसे अपने मुकद्दर की यावरी समझ रही थी कि इसे काम का एक आदमी मिल गया था। इसे वो किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। आखिर तुम क्या चाहती हो? कुछ देर बाद रॉबर्टो ने बर्राई हुई आवाज में पूछा। इंतजार और सिर्फ इंतजार, वीरा ने दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मतलब साफ होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात तुम परसों शाम से कह रही हो? रॉबर्टो ने बेएतबारी से कहा। मैं समझ रहा था कि हमारी सिर्फ एक दो रात बेयकीनी के आलम में गुजरेगी। अगली सुबह की सारी इतलात से सब कुछ सामने आ जाएगा और हम हंसी खुशी अपनी अपनी राह लेंगे। पता नहीं अब तुम्हें किस मनहूस घड़ी का इंतजार है। ऐसे वाकयात की गर्द हफ्ते अशरे में बैठती है। वीरा ने रसानियत से कहा, तुम मजीद 2-3 दिन सब्र कर लो। किस लिए? आखिर किस लिए? रॉबर्टो फिर हत्थे से उखड़ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हुई हो। मैं रिसर्च के लिए इस जलील मुल्क में आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई फिक्र है? ना कहीं आती जाती हो, बिस्तर तोड़ती और मुझे सुलगाती रहती हो। तुम आज ही यहाँ से क्यों निकल नहीं जाती? मेरी भी जान छूट जाएगी। मुझे सिर्फ ये समझा दो कि हम इस कमरे में पड़े क्यों सक रहे हैं। मैं 2-3 दिन सब्र कर लूंगा। तुम्हारी खातर मैं ये सारी एहतियात कर रही हूँ। वीरा ने संजीदगी से इसे समझाने की कोशिश की। इन मशरकी मुल्कों को तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। आजकल हर तरफ कड़ी छानबीन हो रही होगी। कोतवाली में कई पुलिस वालों ने तुम्हें एवट के बारे में मालूमात हासिल करते देखा होगा। तुम्हारा एक झलक देखते ही इनकी याददाश्त ताजा हो सकती है। किसी ने तुमको देख लिया तो तुम बेमौत मारे जाओगे। मैं मारा जाऊंगा ना? मैं मारा जाऊंगा ना? इसने अपने सीने पर हाथ मारकर गुस्से से कहा, ये मेरा मसला है। तुम मेरे रास्ते की दीवार क्यों बनी हुई हो? हाय, तुम कितने मासूम हो। वीरा ने अतजाया लहजे में अफसोस का इजहार किया। तुम पकड़े गए तो मैं जानती हूँ कि पुलिस का जालमाना तशद्दुद 10 मिनट से ज्यादा ना सह सकोगे। जट मेरा नाम ले दोगे, बताओगे फिर ये मसला किसका होगा, मेरा, तुम्हारा या हम दोनों का? हुज्जत में तुम ताक हो, तुमसे जीतना मुश्किल है। रफ्ता
رفتہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو، مگر میں بتا چکا ہوں کہ میں ایک کلاش آدمی ہوں۔ پاسپورٹ اور ٹکٹ چراتے ہوئے تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرے سفری تھیلے میں کوئی قیمتی چیز یا رقم نہیں ہے۔ رابرٹو کی آواز پھر دھیمی ہو گئی۔ ویرا نے اس کا ذہن اس حد تک معاف کر دیا تھا کہ وہ کوئی بھی ایک رویہ اختیار نہیں کر پا رہا تھا، کبھی گرمی دکھا رہا تھا اور کبھی ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ ویرا نے مسحری پر پہلو بدل کر سگریٹ سلگائی، سوچنے کے انداز میں اس کے چند گہرے کش لے کر دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتی رہی، پھر چونک کر رابرٹو سے بولی، اگر تم میرا ایک کام کر سکو تو میں ہر خطرہ مول لے کر تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ رابرٹو کی وحشت زدہ اور سرخ آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی اور وہ اضطراری انداز میں صوفے سے اٹھ گیا۔ کیا کام ہے؟ وہ تم نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا ہے کہ شاید اب میں تمہارے ایک اشارے پر جہنم میں بھی چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ میں تم سے اتنا بڑا کام نہیں لوں گی، ویرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ ایک معمولی سا کام ہے، میرے اعصاب پہلے ہی جواب دے چکے ہیں، ان پر مزید زور نہ ڈالو، جلدی بتاؤ کہ وہ کیا کام ہے۔ تمہیں میرا ایک بند لفافہ میرے ایک دوست تک پہنچانا ہے، اس کی طرف سے لفافہ مل جانے کی اطلاع کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ مجھے منظور ہے، رابرٹو نے بے تابی سے اقرار کر ڈالا۔ تم جس بے رحمی سے میرے ساتھ کھیلتی رہی ہو، اس کی بنا پر مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارا بتایا ہوا کام اتنا آسان اور سادہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی پیچ ضرور ہوگا، پھر بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میری نیت پر شبہ مت کرو، میں نے تم پر رحم کھا کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یہی انتظار تھا کہ ہر خطرہ ٹل جائے تو میں خود وہ لفافہ اپنے دوست تک پہنچا دوں، اس کے بعد میں فوراً بھارت سے نکل سکتی تھی۔ میں اب تک اسی کے لیے رکی ہوئی ہوں۔ وہ لفافہ اسی قدر اہم ہے تو تم نے ڈیوڈ سے جان لیوا مذاق کرنے سے پہلے سے اپنے دوست تک کیوں نہیں پہنچایا؟ دباؤ کم ہوتے ہی رابرٹو ویلینی کے دماغ نے صحیح سمت میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ لفافے میں صرف پیغام نہیں، کوئی اور چیز بھی ہے جو میں نے ڈیوڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس کی جیب سے نکالی تھی، ویرا نے بات بنائی۔ پھر اسے تم ہی نے کوئی سریع الاثر زہر دے کر مارا ہوگا تاکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد اس اہم چیز کے غائب ہونے کا شور نہ مچا سکے۔ یہ لغو بات ہے، لیکن میں تم سے بحث نہیں کروں گی۔ تم ایسا سمجھتے رہو، اس سے تمہاری پوزیشن صاف نہیں ہوتی۔ تم میرے شریک کار تھے اور کوتوالی کے متعدد سپاہی ڈیوڈ کی ذات میں تمہاری دلچسپی کی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں نے کل ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ڈوبی تو مجھے بھی ضرور اپنے ساتھ لے ڈوبو گی۔ رابرٹو نے ایک گہرا سانس لے کر بے بسی سے کہا، اب ان باتوں میں کچھ نہیں رہا، اس وقت میں بری طرح تمہارے شکنجے میں آیا ہوا ہوں۔ تم اب کام کے بارے میں بتاؤ۔ تم نے چانکیا پوری کا علاقہ دیکھا ہوگا، کل تمہیں اسی علاقے میں واقع ہوٹل سمراٹ میں جانا ہوگا۔ وہ ہوٹل میں نے باہر سے دیکھا ہوا ہے، اپنی مفلسی کے باعث میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ یہ تمہاری بے وقوفی تھی، یہاں کے لوگوں کی سوچ عجیب ہے، یہ مفلس ترین گورے کو بھی لاکھ پتی سمجھتے ہیں، اس کے ہر پہناوے کو فیشن سمجھ کر توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فکر نہ کرو، میں بے دھڑک تمہارے دوست تک پہنچ جاؤں گا۔ رابرٹو نے یقین دلایا، اپنے دوست کا نام بتاؤ۔ ابھی 9:15 بجے ہے، میرا خیال ہے کہ تم اسی وقت ہوٹل سمراٹ کا ایک چکر لگا کر اس کا کمرہ دیکھ لو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ رابرٹو نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مجھے کون سا اسے مارنا یا بے ہوش کرنا ہے، لفافہ دینا ہے، وہ پہلے سے کمرے کا جائزہ لیے بغیر بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تم اس کا نام بتا دو تو میں ابھی ہوٹل سمراٹ فون کر کے اس کے کمرے کا نمبر معلوم کیے لیتا ہوں۔ بول کر بھی یہ حماقت نہ کرنا۔ ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی، احتیاط ضروری نہ ہوتی تو مجھے اور تمہیں اب تک حالات سازگار ہونے کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ مجھے اس کا نام بتاؤ اور میرا ٹکٹ اور پاسپورٹ مجھے لوٹا دو۔ رابرٹو نے بے صبری سے مطالبہ کیا، تمہاری دونوں چیزیں کام پورا ہوتے ہی تمہیں لوٹا دی جائیں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کا نام میں تم کو صبح بتاؤں گی۔ رابرٹو نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن فون کی گھنٹی کی چیخ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ مرینا ہوٹل کی آپریٹر نے جو ہی میری کال ویرا کو منتقل کی، میں نے CSD آن کر دی۔ میری آواز سن کر وہ تحیر امیز خوشی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ تمہاری آواز ہے، یہ میری آواز ہے اور میرے یہ فون کال بہت اہم ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، تمہارا
اطالوی دوست کہاں ہے؟ یہیں صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ اردو نہیں جانتا، اسی لیے میں اردو بول رہی ہوں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے سوال کیا۔ فی الحال صرف آرام کر رہی ہوں اور سوچنے میں مصروف ہوں کہ اگلے شکار کو کیسے چارہ ڈالا جائے۔ اس نے مبہم سا جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اگلے شکار کو بھول جاؤ اور فوری طور پر وطن لوٹ جاؤ۔ میں نے پوری سنجیدگی سے اپنی تجویز پیش کر دی۔ کس وطن کی بات کر رہے ہو؟ میں تو خانہ بدوش ہوں۔ امریکہ سے نکلنے کے بعد اب جہاں پڑاؤ کر لیتی ہوں وہی میرا عارضی وطن بن جاتا ہے۔ میں اس وطن کی بات کر رہا ہوں جس کا اندراج تمہارے پاسپورٹ پر ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں اس وقت تمہیں میری واپسی کا خیال کیوں ستا رہا ہے؟ حالات الجھ گئے ہیں، میں کسی وجہ سے ان کی نظروں میں آ گیا ہوں۔ کل مجھے اس نے طلب کیا ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ میں نے انکشاف کیا۔ اوہ، ریسیور پر اس کی بے ساختہ سیٹی گونجی۔ تمہاری بات مبہم ہے، فون پر زیادہ تفصیل نہیں پوچھی جا سکتی۔ کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، میں نے سختی سے کہا۔ اس وقت ان گنت خفیہ آنکھیں میری نگرانی کر رہی ہوں گی۔ میری اور تمہاری ملاقات ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس وقت سخت الجھن اور اضطراب کے عالم میں ہوں۔ اچانک یہ بری خبر سنا کر تم نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ورنہ کل میں ایک اور وار آزمانے کا قصد کر چکی تھی۔ اس نے تمہیں کیوں بلایا؟ یہ اس سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ تم کل کس پر اور کون سا وار آزمانے والی تھی؟ بہت اچھا ہوا کہ تم نے مجھے فون کر لیا۔ اب میرا کل کا پروگرام ملتوی سمجھو۔ ایک دن میں 2 محاذوں کا کھلنا مناسب نہیں ہے۔ میرا داؤ چل جاتا تو کل جان کا قصہ بھی نمٹ جاتا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔